बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सैयदा रूबी रसी के चैनल में आप सबको खुश आमदीद। नाज़रीन कराम, अगर आपने अभी तक हज़रत उमर के वाक़ये का पार्ट 1, 2, 3 एंड 4 नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया हुआ है, आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। शुक्रिया। फिर वो दोनों रास्ते से अलग एक तरफ जाने लगे। फौजियों की निगाहें उनका पीछा कर रही थी। नसारा के उमरा और हबान सब के सब उन दोनों बरगुज़ीदा शख्सियतों को देख रहे थे। उसी दौरान वो दोनों एक दरख्त की आड़ में जाकर खड़े हो गए और देर तक रोते रहे। अमीरुल मोमिनीन हज़रत उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हमेशा अल्लाह ताला से फ़ी सबीलिल्लाह शहादत की दुआ मांगा करते थे। उसके बाद जब उन्होंने मुसलमानों के साथ अपना आखिरी हज किया तो उर्फा में खड़े होकर लोगों के सामने एक अजीम खुतबा दिया। उसके बाद मुमलिकत इस्लामिया के मुख्तलिफ इलाकों में भेजे गए उमरा और लोगों को हाजिर होने का हुक्म दिया। फिर सब के सामने उनसे लोगों के हुकूक दिलवाए। जब उस काम से फारिग हुए तो जुमेरात को कंकरियां मारने लगे। वहाँ एक हाजी ने हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के सर पर कंकर दे मारा, जिससे सर फट गया और खून बहने लगा। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, मैं अनकरीब कत्ल कर दिया जाऊंगा। हज़रत सईद बिन मुसीब रहमतुल्लाह कहते हैं, हज़रत उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मिना से रवाना होते हुए बहताए मक्का यानी कुशादा पथरीली वादी में आकर ऊँट को बिठाया और वहाँ रेत इकट्ठी कर कर उस पर अपनी चादर बिछाई और लेट गए। फिर दोनों हाथ उठाकर ये दुआ की, ए अल्लाह, मेरी उम्र ज़्यादा हो गई, मेरी कुव्वत और ताकत कमज़ोर हो गई और मेरी रियाया हर सू फैल गई है। अब मुझे ज़ाया किए बगैर और कोताहकारों में शुमार किए बगैर अपने पास बुला ले। फिर मदीना तशरीफ़ लाए और लोगों के सामने खुतबा देते हुए फरमाया, लोगों, सुन्नतें तुम्हारे लिए मसनून करार दी गई हैं और वाजिबात तुम पर फ़र्ज करार दिए गए हैं और तुम वाज़ा और रोशन राह पर गमज़न किए गए हो, इल्ला ये कि तुम लोगों के साथ मिलकर दाएं बाएं गुमराही के तरीक़ों पर जा पड़ो। फिर आपने अपना एक हाथ दूसरे हाथ पर मारा और फिर चल दिए। अमीरुल मोमिनीन उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मदीना लौटते वक्त शहादत की तमन्ना कर रहे थे। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की साहबजादी सैयदा हफ्सा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने अर्ज़ किया, अब्बा जान, आप ख्वाहिश तो कर रहे हैं शहादत की और कत्ल चाह रहे हैं। मदीनतुल रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में जिसको कत्ल होने की ख्वाहिश है उसे तो चाहिए वो सरहद की तरफ निकले और वहाँ जहाद करे। हज़रत उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपनी साहबजादी को जवाब दिया, मैंने अपने परवरदिगार से शहादत की दुआ की है, मुझे उम्मीद है कि मेरा परवरदिगार मेरी तमन्ना पूरी करेगा। हज़रत उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने मदीना पहुंचकर ख्वाब में देखा कि एक मुर्गे ने उन्हें 2 या 3 बार ढूंढ मारी है। अस्मा बिनते गुमीस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उस ख्वाब की ताबीर ये बताई कि ए अमीरुल मोमिनीन, आपको एक अजमी आदमी कत्ल करेगा। फिर अमीरुल मोमिनीन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने मजमा में खड़े होकर लोगों से खिताब किया और बताया कि अनकरीब वो इस दुनिया से रुखसत होने वाले हैं और वफ़ात बिल्कुल करीब है। अमीरुल मोमिनीन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु लोगों को फजर की नमाज पढ़ा रहे थे। सूरह फातिहा की तिलावत के बाद सूरह यूसुफ पढ़ना शुरू की, क्योंकि सूरह यूसुफ की तिलावत आपको बहुत महबूब थी। जब आप अल्लाह ताला के इस इरशाद मुबारक पर पहुँचे और हज़रत याकूब की आँखें बावजह रंज व गम सफ़ेद हो चुकी थी और वो गम को दबाए हुए थे, सूरह यूसुफ आयत नंबर 84 तो खुद भी रोए और तमाम नमाजियों को रुला दिया, यहाँ तक कि आखिरी सफ से भी रोने की वजह से हिचकी की आवाज़ सुनी गई। फिर आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अल्लाहु अकबर कहकर रुकू में गए। उसी दौरान आपकी घात में लगा हुआ बदबख्त अबू लूली मजूसी जहरीला खंजर लेकर आगे बढ़ा। उसने आपके बदन पर 3 कारी ज़ख्म लगाए। ज़ख्म खाकर अमीरुल मोमिनीन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ये आयत मुबारका पढ़ते हुए गिर पड़े, हस्बी अल्लाहु ला
الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم۔ سورہ توبہ آیات نمبر 129۔ تعجب اس بات پر ہے کہ اکثر لوگوں کو اس حادثے کا علم ہی نہیں ہوا۔ لوگوں کو احساس اس وقت ہوا جب حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز کی تکمیل کے لیے آگے بڑھے، کیونکہ یہ امت بڑے سخت عمارتوں میں دشمنوں کی چمکتی ہوئی تلواروں کے سائے میں نماز پڑھنے کی عادی تھے۔ میدان کارزار میں گھوڑوں کی ٹاپوں کی دھمک اور تلواروں کی تیز چمک بھی اس امت کے پیرو جواں کو نماز میں اپنے پروردگار سے سرگوشی میں مانع نہ ہونے تھی، تو پھر بھلا ان جان گدھا صحنی کا احساس سارے متقدی کو کیسے ہو سکتا تھا؟ امیر المومنین نماز پڑھاتے پڑھاتے خنجر کے زخم کھا کر زمین پر گر گئے اور نماز کی تکمیل کے لیے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ پکڑ کر انہیں آگے اپنی جگہ پر کھینچ لیا۔ جب حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قرات شروع ہوئی، لوگ یکدم سہم گئے۔ وہ گھبرا اٹھے کہ آخر امیر المومنین کی آواز کو کیا ہوا؟ خلیفۃ المسلمین کی آواز کیوں نہیں آ رہی؟ امت کا نگہبان کہاں گیا؟ انصاف کا علم بردار کیوں چپ ہو گیا؟ امیر المومنین سکرات اور موت کے عالم میں ہے، پوچھ رہے ہیں مجھے قتل کس نے کیا؟ حاضرین جواب دیتے ہیں کہ ابو لولو مجوسی نے۔ فرماتے ہیں تمام تعریف اللہ ہی کے لیے ہے جس نے مجھے ایسے آدمی کے ہاتھوں قتل کرایا جس نے اللہ کے آگے کبھی ایک سجدہ بھی نہیں کیا۔ امیر المومنین قاتلانہ وار کے زخموں سے نڈھال ہیں، سکرات الموت میں مبتلا ہیں، لیکن بار بار یہی سوال کرتے ہیں کیا میں نے نماز پڑھ لی؟ کیا میں نے نماز کی تکمیل کر لی؟ ان کی یہی حسرت تھی کہ وہ نماز پوری کر لیتے تاکہ فجر کی نماز مکمل کر کے اللہ تعالیٰ سے ملاقات کریں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حکومت کے بارے میں نہیں پوچھا، بچوں کے بارے میں نہیں پوچھا، ملک کے بارے میں نہیں پوچھا، بیوی کے بارے میں نہیں پوچھا، یہاں تک کہ میراث کے بارے میں نہیں پوچھا۔ اگر پوچھا تو نماز کے بارے میں پوچھا، اور اس وقت تک اطمینان کی سانس نہیں لی جب تک کہ اپنی نماز مکمل نہ کر لی۔ ایک صحابی کا بیان ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل کیے جانے کے دن ہمیں یوں محسوس ہوا جیسے قیامت آج ہی برپا ہو گئی ہے۔ لوگ امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اٹھا کر گھر لے گئے، آپ کی خدمت میں ایک تکیہ پیش کیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تکیہ پھینک دیا اور فرمایا میرا سر مٹی پر رکھو، شاید اسی طرح اللہ تعالیٰ مجھ پر رحم فرمائے۔ پھر رو کر کہنے لگے اے وہ ذات جس کی سلطنت کبھی زائل نہیں ہو سکتی، اس شخص پر رحم فرما دے جس کی حکومت زائل ہو گئی۔ پھر حضرت عمر بن خطاب نے خاندان کے بچوں کو بلایا، وہ روتے ہوئے داخل ہوئے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک ایک کر کے سب بچوں کو بوسہ دیا اور ان کے سروں پر ہاتھ پھیرا۔ لوگوں نے آپ کی خدمت میں نبیذ کا شربت پیش کیا تو شربت پیٹ کے زخم سے راستے سے نکل گیا۔ پھر لوگوں نے دودھ کا پیالہ پیش کیا، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دودھ نوش فرمایا تو وہ بھی پیٹ کے زخم کے راستے سے نکل گیا۔ لوگوں کو معلوم ہو گیا کہ آپ فوت ہونے والے ہیں۔ اس دوران میں امیر المومنین ایک آدمی کو دیکھ کر فرماتے ہیں اپنا ہزار اوپر اٹھا لو کیونکہ اس میں تمہارے پروردگار کا تقویٰ اور تمہارے کپڑوں کی پاکیزگی ہے۔ نوجوان امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نصیحت سنتا ہے، آپ کو دم توڑتے ہوئے دیکھتا ہے تو آنسو بہاتا ہوا چلا جاتا ہے۔ امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اے کاش میرا حساب کتاب پورا ہو جائے اور میں نجات پا جاؤں، نہ میرے ثواب زیادہ ہوتے اور نہ گناہ بڑھتے۔ اس کے بعد آپ نے پوچھا مجھے کہاں دفنایا جائے گا؟ صحابہ نے عرض کیا ہم آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جوار میں دفن کریں گے۔ آپ نے فرمایا میں خود کو پاک و صاف نہیں بتاتا، میں بھی عام مسلمانوں کی طرح ایک فرد ہوں، تم لوگ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی خدمت میں جاؤ اور اس سلسلے میں اجازت طلب کرو۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی خدمت میں پہنچے اور ان سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے دونوں بزرگ ہستیوں کے ساتھ دفن کی جانب کے بارے میں اجازت طلب کی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا میں نے یہ جگہ اپنے لیے مختص کر رکھی تھی، لیکن اللہ کی قسم میں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کے لیے اپنی ذات پر ترجیح دوں گی۔ امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے دونوں ساتھیوں کے ساتھ ہی دفن کر دو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب یہ خوشخبری
سنائی گئی تو بے حد مسرور ہوئے، مگر فرمایا میرے فوت ہو جانے کے بعد میری میت کو اٹھا کر سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے پاس لے جانا اور ایک بار پھر اجازت طلب کرنا۔ بہت ممکن ہے کہ انہوں نے میرے لحاظ کی وجہ سے میری زندگی میں ہاں کر دی ہو۔ اگر وہ میری وفات کے بعد بھی خوشی سے اجازت عطا کرے تو مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ دفن کر دینا۔ چنانچہ وفات کے بعد ایک بار پھر امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اجازت طلب کی گئی۔ بارضا اور عظمت اجازت عطا کی اور امیر المومنین اپنے دونوں ساتھیوں کے ساتھ دفن کر دیے گئے۔ اللہ تعالیٰ امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اسلام اور ملت اسلامیہ کی طرف سے زیادہ اور بہتر سے بہتر جزا عطا فرمائے، آمین۔ معزز ناظرین کرام، میں امید کرتی ہوں کہ آپ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ سیریز ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آ رہی ہو تو انہیں لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کر دیجیے گا۔ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ جزاک اللہ۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ سیدہ روبی رضی کو دیجیے اجازت۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔